حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمتہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اے حضرت مجھے کوئی وصیت عطا فرمائے، میں بڑا سفر کر کے آیا ہوں، میں نے دنیاوی علم حاصل کیا ہے، لیکن اب سوچا کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کے میں ان سے کوئی نصیحت لے لوں یا کوئی وصیت لے لوں، آپ مجھے کوئی نصیحت عطا فرمائیں تو میں اس کو پلے باندھ لوں جس پر عمل کرنے سے میرا دین و دنیا اچھا ہو جائے۔ تو حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو بندہ خدا تیرے لیے نصیحت یہ ہے کہ تو رب کو خود سے اگر افضل نہ سمجھ سکے، اپنے آپ سے اگر اعلیٰ نہ سمجھ سکے، تو کم سے کم رب کو اپنے جیسا نہ سمجھ۔ یہ تیرے لیے نصیحت ہے۔ بندہ حیران ہوا، پریشان ہوا اور دل میں سوچنے لگا، اتنا سفر کیا تھا، بڑا نام سنا تھا پیر پٹھان غریب نواز کا، یہ کیسے آپ نے نصیحت فرما دی؟ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اللہ کو اپنے سے اعلیٰ نہ سمجھتا ہو، بڑا نہ سمجھتا ہو؟ اور پھر آپ نے تو یہ فرمایا، اگر اللہ کو خود سے اعلیٰ اور افضل نہ سمجھ سکو، اپنے جیسا ضرور سمجھ لینا۔ اپنے جیسا بھی کوئی رب کو سمجھتا ہے؟ تو دل میں سوچنے لگا، میرا سارا سفر جو ہے وہ بیکار ہو گیا، میرا سفر ضائع ہو گیا۔ تو نے کہا ٹھیک ہے حضور، مجھے اب اجازت عطا فرمائے، میں جاؤں، آپ نے جو نصیحت کی ہے وہ تو بس میرے پلے نہیں پڑی، لیکن میں اب جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا رات کا پہر ہے، شام کا پہر ہے، صبح چلے جانا، رات ادھر ہی آرام کرو۔ تو نے کہا ٹھیک ہے حضور، رات کا سفر ویسے بھی میں مشکل میں رہوں گا، تو رہنے کو جگہ دی، اور جب رات گزاری اس نے رہنے کے لیے، ساری رات سوچتا رہا۔ صبح جو ہوئی تو حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ناشتہ بھیجا، اور جب ناشتہ بھیجا تو ناشتے کا جو ٹرے تھا، اس ٹرے میں ایک طرف مرغ مسلم ہے اور دیسی گھی کے پراٹھے ہیں، اور اسی ٹرے میں ایک طرف رات کی خشک روٹی ہے اور رات والی دال ہے۔ تو جب اس کے لیے وہ ناشتہ بھیجا گیا تو وہ ناشتہ دیکھ کے بھی حیران ہو گیا، اور دل میں ذہن میں یہ سوچنے لگا، جب اتنا اچھا ناشتہ، یہ پراٹھے بھیج دیے ہیں، یہ جناب والا مرغا بھیج دیا ہے، تو یہ رات کی روٹی اور دال کیوں بھیجی؟ اس حکمت کی بھی نہیں سمجھ آئی۔ اس نے خیر ناشتہ شروع کرنے ہی لگا کہ دروازے پہ کسی نے آواز دی، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کوئی کھانا دے دو، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اس نے کیا کیا، وہ جو رات والی روٹی تھی اور دال تھی وہ اٹھائی اور اللہ کے نام پر اس فقیر کو دے دی۔ جب اس فقیر کو دے دی تو فقیر چلا گیا، اب اس نے وہ دیسی گھی کے پراٹھے اور ناشتہ کیا، اور حضور پیر پٹھان کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، حضور آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اجازت تو ہے تجھے، لیکن جو تجھے نصیحت کیا وہ تجھے یاد ہے؟ انہوں نے ہاتھ باندھ دیا، حضور مجھے سچی بات تو یہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا، میرے پلے میں نہیں پڑی۔ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو رب کو خود سے افضل نہ سمجھے یا اپنے جیسا سمجھے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا، او بدبخت انسان، اس لیے کہا تھا تجھے رب کو خود سے افضل سمجھو، افضل نہ سمجھ سکو تو اپنے جیسا ضرور سمجھو۔ اگر تم رب کو، اللہ کو خود سے افضل سمجھتے تو جب فقیر آیا تھا اور اس نے کہا تھا مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو تم اگر اللہ کے نام پر دیتے اور اللہ کو خود سے افضل سمجھتے تو وہ پراٹھا اور مرغا جو تھا وہ اللہ کے نام پر دیتے، خشک روٹی خود کھا لیتے، دال خود کھا لیتے، اپنے جیسا بھی سمجھتے تو ایک پراٹھا خود کھاتے، ایک اللہ کے نام پر دے دیتے۔ تم نے تو اللہ کو اپنے جیسا بھی نہ سمجھا، اپنے سے بھی کم تر سمجھا، تو نے تو وہ رات والی روٹی اللہ کے نام پر دے دی اور خود پراٹھے کھا لیے۔ تو اس نے ہاتھ باندھے، حضور میں سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں حضور، مجھے معافی عطا فرمایا۔ پھر تیرے لیے وصیت یہی ہے، نصیحت یہی ہے۔ تو یہ بزرگوں کے سمجھانے کے کیسے طور طریقے ہیں؟ اس لیے کہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی